नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आपने हमारी पिछली किस्त देखी होगी जिसमें हम हज़रत मत्ती की माफ़त इंजील उसके 22वें चैप्टर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। पास्टर सैमुअल हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम के लिए। पास्टर साहब, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। जी, थैंक यू सो मच। पास्टर जी, हमारा जो पिछला प्रोग्राम था उसके बारे में लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक मिला और उन्होंने अप्रिशिएट किया। ये करना पड़ता है मीडिया में, तो उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आज उसी सिलसिले को जारी रखेंगे और ये 15 से 33 आयत तक जो गुफ्तगू होगी हमारी, उसमें जो सवाल बन रहे हैं और यकीनन आपको पहला सवाल भी पसंद आएगा और इसका ताल्लुक जनाब मसीह के और रुपए पैसे से। फरीसियों का सवाल, क्या कैसर को जजिया देना जायज़ है? यीशु मसीह को किस मुश्किल में डालने की कोशिश थी और यीशु ने कैसे जवाब दिया? जी ब्रदर जी, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर हम एक साथ हैं। दरअसल ये जो खुदावंद को आजमाना है या किसी मुश्किल में डालने की कोशिश करना है, तो ये जो ज़ियाफ़त वाली दावत वाली तमसील थी उसका रिएक्शन है। हाँ, अच्छा। तो क्राइस्ट ने वहाँ पर वो जो इनवाइटेड थे और वो नहीं आए और उनको फिर बादशाह नाराज़ भी हुआ और वो उन्होंने खुद बल्कि अपने आप को मुस्तरिद लोगों की लाइन में, सफ में और ग्रोह में शामिल कर लिया, निजात को रिजेक्ट करके, उस दावत को रिजेक्ट करके। तो अब जब उनको समझ आ गई कि ये हमें टारगेट किया गया है और जो जो बुलाए हुए नहीं थे और जो रास्तों पर, मोड़ों पर, तो ये गैर कौमों की बात हो रही है, तो हमें तो क्राइस्ट ने मतलब आड़े हाथों लिया है। तो ये उसका रिएक्शन था और उन्होंने इसके बाद उसको फंसाने की कोशिशें तेज कर दी। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने मंसूबा बनाया और मसीह की तलाश में लग गए जी, किस तरह इसको जी, फंसाएं। क्योंकि 22वें बाब में देखिए इसके फौरन बाद ये आपको नजर आ रहा है, कनेक्शन है इसमें, क्योंकि क्राइस्ट ने उनको टारगेट किया है ना, ओपनली किया था। ओपनली किया है और उनको समझ भी आ रही है। और अक्सर तमासील में या अक्सर बातों में वो समझ जाते थे कि ये हमारी बात हो रही है और गुस्सा भी करते थे, दांत भी पीसते थे, लेकिन चूंकि आम लोग मसीह को पसंद करते थे और उनको शिफा मिलती थी, रोटी मिलती थी, बरकत मिलती थी, तो वो फिर लोगों के प्रेशर की वजह से रुक जाती थी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, जो हमसे नहीं हो सका मजहबी तौर पर, ये हुकूमत से करवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन लेकर आए और वहां पर टेक्स्ट पढ़िएगा आजमाने के लिए, फंसाने के लिए। वहां पर प्रॉपरली आपको राजील में मिलेगा कि उन्होंने आकर उससे पूछा कि क्या कैसर को जजिया देना ठीक है या ठीक नहीं है, रवा है या नहीं है। अब हुकूमत के खिलाफ वो खुदामत से स्टेटमेंट लेना चाहती थी। अगर वो कहेगा कि जजिया देना अलाउ नहीं है, तो हम रोमी हुकूमत को बताएंगे कि ये आपके खिलाफ बागी लोगों को बागी बनाता है और ये हमारे रास्ते से कैसर इसको हटा देगा। और आप ये सेम चीज आप समझिएगा कि जब रोमन्स की गवर्नमेंट थी और रोमन्स जो कैसर है वो हुकूमत कर रहा था अपने गवर्नर्स के जरिए या जो भी उनका हुकूमती सेटअप था, तो रोमन गवर्नमेंट में किसी को कत्ल करना या स्टोनिंग करना या स्टोन टू डेथ जो था वो किसी की जान लेना, वो कानून की खिलाफ वर्जी थी। तो वो क्राइस्ट के पास एक औरत को लाते हैं जो एनफील के वक्त पकड़ी गई थी और आकर पूछते हैं कि क्या तू बता इसकी सजा क्या है। तो दरअसल वहां पर भी वो क्राइस्ट को फंसाना चाहते थे। अगर ये कहता है कि मूसा की शरीयत के मुताबिक इसको पत्थर मारने चाहिए, तो अगर लोग पत्थर मार के मरवा देंगे तो हम इसको बताएंगे कि इसने डेथ की जो पनिशमेंट है, पेनल्टी जो है वो इसने अनाउंस की है, ये मुजरिम है। उनकी पूरी कोशिश थी किसी न किसी तरह से क्राइस्ट हुकूमत के खिलाफ कुछ करे और हुकूमत उस पर हाथ डाले और हमारा रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि यहूदियों को खुद भी किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं थी। ये हमें एक सिनेरियो नजर आता है कि उन्होंने क्राइस्ट के लिए ये मुश्किल पैदा करने की कोशिश की जो आपने पूछा है कि क्राइस्ट जो है वो किसी तरह हुकूमत मुखालिफ साबित हो जाए और उसको लीगल वे में हुकूमत की तरफ से उसको पकड़ा जाए और उसको बागी करार दिया जाए और हमारा मजहबी रास्ता क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। लेकिन क्राइस्ट जो है वो हिकमत का मंबा है। उसके अंदर वो ह्यूमन जामे में तो है, लेकिन उसकी डिवाइन विजडम भी साथ काम कर रही है। वो है जो सुलेमान से बड़ा है। तो खुदावंद ने उनके इरादों को जान लिया, इरादों को परख लिया, समझ लिया और खुदावंद ने, मैं ब्रदर जी पहले भी शायद मैंने जिक्र किया हो आपके किसी शो में कि क्राइस्ट की विजडम हैरत ज़दा करती और उसके पास पूरे प्लान के साथ आए फंसाने के लिए। लेकिन जब भी आए
मुंह की खा के गए वो उनको एक लफ्ज जवाब वो नहीं दे दे सकते। सके। तो क्राइस्ट की विजडम बहुत अमेजिंग है और यहाँ पर हमें कुछ ऐसे ही हुआ। मैं इसमें एंटी राइट साहब को एक छोटी सी बात, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जिस तरह आप मेहनत करते हैं, दूसरे करते हैं, जो नाजरीन देख रहे हैं हमारे बाद वो इन चीज़ों को संभालने वाले हों। यीशु मसीह ना सिर्फ जाल से बच रहे थे बल्कि वो एक गहरी वफादारी को बेनकाब कर रहे थे कि खुदा के साथ वफादारी हर सियासी सवाल की नई तशरीह करती है। चीज़ें जो दुनियावी चीज़ें ये महज माली मामला नहीं है बल्कि मालिक की शनाख्त का सवाल है। तो बड़ा खूबसूरत जुमला है, जिस पर तस्वीर हो वही मालिक है, हमें खुदा को अपनी ज़ात वापस करनी है। जो लोग कैसे कर छवि, हम इंसान जो है खुदा की छवि पर बने तो खुदा डिमांड करता है कि हमें वो चीज़ वापस करनी है। जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को। इस कॉल से हमें दुनिया और ईमान के दरमियान क्या तवाज़ुन सीखने को मिलता है, ये अगला सवाल है हमारा। जी ब्रदर जी, ईमानदार, रास्तबाज, खुदा परस्त ये नहीं है कि वो मजहबी तौर पर खुदा परस्त है, चर्च में, इबादत में, रोज़े में या मजहबी रसूमात में तो वो रिलीजियस नज़र आता है, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, दुनियावी ज़िंदगी में वो बेईमान से भी बदतर हो। ऐसे तो हमें ये यहाँ पर समझ में आता है कि आपका ईमान आपसे तकाजा करता है कि आप दुनियावी मामलात में भी फेयर हो। जो कैसर का है वो कैसर को दो। तो क्राइस्ट ने क्या किया, उसने कहा कि मुझे एक सिक्का दिखाओ। उसने जो आपने अभी कोट किया, उसने जब सिक्का देखा तो उनसे पूछा ये नाम और तस्वीर किसकी है? तो उसने ऐसा आंसर दिया कि जो हुकूमत के खिलाफ भी नहीं था और जो किसी तरीके से यहूदी मजहब के खिलाफ भी नहीं था। तो ये नाम और तस्वीर किसकी? अगर कैसर की हुकूमत है और कैसर राज कर रहा है और उसे एक निज़ाम जो है वो तरतीब दिया है कि, और ये निज़ाम जो तरतीब दिया गया था ये यहूदियों ने ही तरतीब दिया था। तो यहूदी दरअसल ये कहते थे कि हम हैकल में कैसर की तस्वीर वाला सिक्का हैकल में नहीं डालेंगे। ऐसे ही तो उन्होंने हैकल में डालने वाला सिक्का अलहदा बनाया हुआ था, जिसके ऊपर शायद कोई हिब्रू इबारत होती थी, खुदा का नाम होता था, उसके सिफाती नामों में से कोई नाम होता था, या ये भी कहा जाता है कोई हुक्म उसके ऊपर दर्ज होता था, जो भी था बगैर शवी के होता था यूजुअली। जी बिल्कुल, हिब्रू इबारत होती थी। तो वो क्या करते थे कि वो जो हैकल में मिसराफे नजर आते हैं, जिनको खुदावन ने जिनके तख्ते उल्टे, तो वो मनी एक्सचेंजर्स जो थे वो क्या करते थे कि कैसर की तस्वीर वाला सिक्का लेकर हैकल में डालने वाला सिक्का इबादत गुजारों को देते थे। तो ये उस वक्त एक छोटा सा उनका बिजनेस भी था। तो दो किस्म के सिक्के उनके दरमियान राइज थे। तो खुदावंद ने बड़ी हिकमत से जवाब दिया कि ये जो सिक्का है ये मुझे जजिए का टैक्स वाला सिक्का दिखाओ। तो जो हुकूमत को देने वाला सिक्का था उसके ऊपर नाम और तस्वीर कैसर की थी, तो वो हैकल में तो खुदा को दिया ही नहीं जा सकता था। तो उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो। तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये है कारोबारी मामलात में, लेन देन के मामलात में, और आपके ऊपर जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो आपको टैक्स पे करना है या आपने हुकूमत की ताबेदारी करनी नहीं होना है, आपने हुकूमत मुखालिफ नहीं होना। और रोमन्स में लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। तो हमें इससे सेंस मिलती है कि आपकी क्रिश्चियन दीन ऐसा है जो हुकूमत किसी भी हो, इस्लामिक गवर्नमेंट हो, हिंदुओं की हो, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये निज़ाम हर जगह पर फिट आता है और वहाँ के जो क्रिश्चियन हैं उस हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं और कोई मजहबी रुकावट आड़े नहीं आती। और बरकत का सिलसिला जो हज़रत इब्राहिम से शुरू वो नस्ल तक वो मसीह के जरिए से, हमारे जरिए से वो पहुंचता है और गैर कौमों तक पहुंचता रहता है। और हम आटे में नमक के बराबर हो चाहे, लेकिन हमारे लिए ये हरगिज नहीं कहा गया कि हम हुकूमतों के तख्ते उलटने के चक्कर में लग जाएं, बल्कि दुआ करने में, और जो बरकत है वो खुदा की तो आटे में नमक थोड़ा सा हो तो उसका टेस्ट जो है फिर भी फील होता है। हम टेस्ट के लिए हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, खूबसूरत बात। और एक और मसीही माहिर कानून है, उनको मैंने रिसर्च कर रहा था, जॉन वेटर जूनियर हैं, वेदर जूनियर, उनका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम हो, लेकिन उनकी बात बड़ी खूबसूरत है। वो ये कि सच्चा ईमान दोहरी शख्सियत का तकाजा करता है, इंसाफ में रियासत का वफादार, मगर ज़मीर में बिलाख खुदा का। ये मसीह देखें, कानूनदान है। खूबसूरत बात यह कि कानूनदान है, लॉयर हैं, या इसमें आगे जो कानून की स्टडी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मसीह का कलाम, खुदा का कलाम और मसीह अलहियात
کس طرح سے خوبصورت بات وہ ادا کرتے ہیں, ان کا اثر ان کی زندگی پہ نظر آتا ہے کہ آج ہمارے لیے ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ ہم انصاف میں ریاست کا ہمیں وفادار ہونا ہے, مگر ضمیر میں نیک کام کرنے کے لیے ہمیشہ خدا کا تابع رہنا ہے ہم نے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال یہ ہے کہ صدوقیوں کا سوال قیامت کے بارے میں کن غلط فہمیوں پر مبنی تھا؟ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو آپ کی اجازت سے تھوڑا سا صدوقی فرقے کے بارے میں بتانا چاہوں گا. جی سر. فقی، فریسی اور صدوقی یہ تین نام زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے, اور ان کے اور بھی گروہ تھے اور بھی فرقے تھے. فریسی جو تھے یہ پریکٹیکل لائف میں شریعت کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے زیادہ ایکٹیو تھے, کہ ان کی زندگی کے ہر کام میں مطلب شریعت پر جو عمل ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. فقی جو تھے وہ شریعت کی ٹیچنگ اور جو مشکل معاملات ہیں تفسیر اور تشریح کے معاملے میں ان کا یہ ان کا جو رول اور کردار تھا معاشرے میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے. صدوقیوں کے بارے میں یہ کہ یہ باقی تمام فرقوں سے ان کا قیامت کے بارے میں نظریہ اور سوچ فرق تھا. یہ کہتے تھے قیامت ہے ہی نہیں, یعنی مردے زندہ نہیں ہوں گے. تو اب یہ جو ان کی یہ جو بات ہے کہ مردے زندہ نہیں ہوں گے, تو انہوں نے آ کر کرائسٹ سے سوال کیا. تو آپ پھر دیکھیے گا فریسیوں کو اس نے لاجواب کیا, اور جب صدوقیوں نے اب صدوقی آئے ہیں, فریسیوں کو کب لاجواب کیا؟ جب وہ جزیے کا سکہ اور ٹیکس کا پوچھنے کے لیے آئے, اور آپ صدوقی میدان میں آئے ہیں, اور یہ بھی آزمانے کے لیے. آپ کو یہ یعنی بردر جی سمجھ آئے گی ان ساری چیزوں سے کہ وہ سیکھنے کا ان کے اندر کوئی جذبہ اور جاننے کا جذبہ نہیں تھا. وہ صرف ایک ہی ڈگر پر تھے, کرائسٹ کو نیچا دکھانا ہے, پسانا ہے. اور صدوقیوں نے ایک مشکل سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی. بالکل انہوں نے کہا کہ اگر واقعی قیامت ہوگی, موسیٰ نے تو کہا ہے کہ اگر ایک بھائی شادی کرے, اس کی ڈیتھ ہو جائے, اور اس کی وائف جو ہے وہ دوسرا بھائی اپنی ملکیت میں چلی جائے گی, میں تو آج کے دور میں ہی کہوں گا جی اس کی شادی اس سے ہوگی اور وہ بھائی ہونے کا حق ادا کرے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں انہوں نے ایک گھڑا ہی ہوگا, پاسبلٹی ہے, اور ریئل سینیریو میں کبھی ہو بھی سکتا ہے, ایسی سچویشن بن بھی جائے. لیکن ان کا کویشچن یہ تھا کہ کسی طریقے سے لاجیکلی پروو کرنا ہے کہ قیامت جو ہے وہ فیک نظریہ, وہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ایک عورت نے باری 7 الگ بھائیوں سے ان کی شادی ہوئی ہے. تو اب اگر قیامت میں مردے زندہ ہوں گے تو 7 بھائی بھی زندہ ہوں گے, آخر کو وہ عورت بھی مر گئی ہے تو عورت بھی زندہ ہوگی, تو وہ بیوی کس کی ہوگی؟ اور مزے کی بات ہے خود وہ ایمان نہیں رکھتے کہ قیامت ہوگی. تو ایسا ہوگا جی, ان کا ایمان ہے کہ قیامت نہیں ہوگی. تو انہوں نے یہ دلیل گویا دی کہ ہم اس وجہ سے نہیں مانتے. آپ کا جو کویشچن ہے کہ ان غلط فہمیوں کی بنا پر وہ نہیں مانتے تھے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرتے, دیکھیں یہ مسئلہ ہے تو ہم ان مسئلوں کی وجہ سے نہیں مانتے, یہ جینوئن پرابلم ہے. ہم قیامت میں کون کلیم کرے گا؟ تو دنیا میں تو ایک زندہ تھا, اس نے شادی کی, وہ مر گیا, دوسرے نے کی, پاسبلٹی تھی, وہاں پاسبلٹی کیا ہوگی؟ کرائسٹ نے ان کو آنسر دیا کہ تم ایک ریلم میں دنیاوی, تم بدنی اور دنیاوی معاملات کو اس جہان پر اس کا اطلاق کر رہے ہو جہاں پر شادیاں ہی نہیں ہوگی. تو بردر جی ایک ہم زمین پر رہ رہے ہیں, ہمارے پر یہاں پر سینیریوز ہیں, یہاں پر ایک بدنی زندگی کے لیے ایک انوائرمنٹ ہے جس میں ہم جیتے, ایک ریلم ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں. لیکن جب ہم اسپرچل ریلم میں جائیں گے تو وہاں کے سٹینڈرڈز الگ ہیں, وہاں کے پیرامیٹرز الگ ہیں, وہاں کے پروٹوکولز الگ ہیں, تو وہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو کرائسٹ نے ان کی عقل کو درست کیا, ان کی سوچ کو درست کیا اور ان کو بتایا, اور یہ جواب ان کی توقع سے ہٹ کر تھا. وہ پتہ نہیں کتنا بڑا تیر سمجھ کر لائے تھے کہ یہ جواب آج ہم دیکھ لیں گے کرائسٹ کو, لیکن کرائسٹ کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب آپ گفتگو کر رہے تھے کہ صدوقی گو کہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تھے لیکن وہ خدا پر یقین رکھتے تھے. خدا پر آپ نے ایک لفظ ٹرم یوز کی, قیام کی بات کی کہ ایک دنیا, ایک علیحدہ دنیا ہے, تو وہ علیحدہ دنیا کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تھے زمین پر رہتے ہوئے. وہ کرائسٹ نے ان کو اس طرف ان کی توجہ دلائی کہ آپ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں بہت خوبصورت ہے, لیکن اس کا تعلق یہاں سے, اس کا اس آسمان سے تعلق نہیں ہے. اور مسیح اپنے معجزوں سے, اپنے ذات سے, اپنے کلام سے دنیا پہ ثابت کر چکے تھے اس وقت جہاں پر وہ موجود تھے.
تو وہ بتا رہے تھے کہ کیونکہ میں وہاں سے آیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہاں پہ شادیاں نہیں ہوں گی تو اس لیے آپ کو اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ایک رچرڈ ڈاکم برٹش تھیولوجین ہیں, ان کی میں تو وفات پا چکے ہیں آئی تھنک. ان کی خوبصورت بات ہے, پھر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. صدوقی خدا کی قدرت اور قیامت کی تبدیلی کا تصور اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ان کا فوکس جو تھا وہ تسلسل کے اوپر تھا جو دنیا کے اوپر ہے. وہ بھی خدا کا حکم یہ ہے کہ آپ دنیا کو معمور و محکوم کرو, مگر یسوع نے تجلی ظاہر کی ہے. مسیح خداوند نے بتایا کہ آپ جلال کی حالت میں ہوں گے, وہاں پر شادی سے زیادہ آپ کو جلال کی ضرورت ہے, تو اس لیے آپ اس طرف دھیان نہ دیں. ایک اور سوال جو آپ کے, اور میں آپ کا تھینک یو کرنا چاہتا ہوں, تقریباً آپ وہ ساری باتیں کر چکے ہوتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اسکالرز ہیں لوگ بچوں کو ان کو پتہ چلے. موسٹ ویلکم جناب. اگلے سوال کی طرف وہ یہ کہ یسوع نے صدوقیوں کو کیوں کہا تم نہ کتاب کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت. یسوع نے صدوقیوں کو کیوں کہا کہ تم نہ کتاب کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو؟ تو دراصل کرائسٹ نے کتاب کو کوڈ کیا کہ جاری کے بیان میں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں, اور خدا مردوں کا خدا نہیں ہو سکتا, وہ زندوں کا خدا ہے. تو جب کرائسٹ نے کتاب مقدس کو کوڈ کیا اور ان کو باور کروایا تو اس نے کہا تم کتاب مقدس کو نہیں جانتے, تمہارے نظریات کتاب مقدس کے خلاف ہیں کیونکہ تمہیں کتاب مقدس کا علم نہیں پتا. اور دوسری بات, تم یہ جو تسلسل زندگی کے تسلسل کی دوڑ میں ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے, اور کئی طرح کے سینیریوز اور ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے تم نے قیامت کا انکار کیا, تو تم خدا کی قدرت کو نہیں جانتے. خدا کی قدرت سے سب کچھ ممکن ہے. اور یہ دیکھیں, جہاں پر ایمان درست ہونا وہاں پر مشکل باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. تو بزرگ ابراہیم نے جب اسحاق کو قربان کرنا تھا, تو آج ہمیں عبرانیوں کا مصنف بتاتا ہے اس وقت کے لوگوں کو نہیں پتا چلا, تو بتاتا ہے کہ اس نے ایمان سے اس کو قربان کرنے کے لیے وہ لے کر گیا کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا اسے مردوں میں سے جلانے پر قادر ہے. اچھا, اس وقت تک کوئی بھی مردہ, کوئی ریکارڈ نہیں ہمارے پاس کہ کوئی مردہ خدا نے یا کسی نے زندہ کیا ہو. تو ظاہر ہے خدا کی قدرت سے کوئی نبی بھی کرے گا تو خدا کی قدرت سے کرے گا. کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا, اور ایسی بات ابراہیم کی سمجھ میں آ گئی جو کام ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے. کیسے سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ وہ خدا پر ایمان لایا اور اس سے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا. دیکھیں, خدا نے کہا تھا کہ اسحاق سے تیری نسل چل رہی ہے. اب اسحاق کی قربانی خدا مانگ رہا ہے, تو دو آپشن تھے, یا وہ سوچتا کہ خدا نے پلان بدل لیا, خدا مکر گیا, پیچھے ہٹ گیا. اس نے یہ نہیں سوچا, اس نے سوچا خدا سچا ہے, اسحاق سے نسل چلے گی, میں ایسے قربان کروں گا, خدا اسے پھر کیا کر دے گا, زندہ. تو ابراہیم کو صدوقیوں سے ہزاروں سال پہلے سمجھ آ گیا ہے کہ خدا مردے بھی زندہ کرتا ہے, لیکن یہ خدا کی قدرت کو نہیں جانتے. تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہ یہ کتاب مقدس سے واقف ہے, جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس کی شریعت میں ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ ابراہیم کا خدا ہے, اسحاق کا خدا ہے, یعقوب کا خدا ہے. وہ تو یسوع نے اگلی بات کی, وہ مردوں کا نہیں بلکہ زندہ کا. اور جن مسئلوں میں تم الجھے ہوئے ہو یہ تمہارے سالو کرنے والے نہیں ہیں, تم خدا کی قدرت کو نہیں جانتے, یہ خدا سب کچھ آپ کی قدرت سے کرے گا. اور میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ میں جب آپ یہ بات کرتے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جناب حضرت ابراہیم کی عمر لکھنے کا کیا وجہ تھی کہ عمر کے اس حصے میں جو وہ اتنا بوڑھا ہو گیا اس سے اولاد ہوئی, اور پھر نئے ٹیسٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ مردہ پن کی حالت میں وہ والد بنا. جی بالکل. تو مطلب وہ تو ویسے ہی معجزہ اپنی زندگی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مردے سے وہ ایک زندہ بچہ پیدا کر سکتا ہے, تو مار کر کیوں نہیں زندہ کر سکتا ہوں. تو یہ باتیں جو ہیں تو وہ میرا خیال ہے, اب میں اگر جسارت کروں تو یہ کہ جناب مسیح جو ہے صدوقیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ جناب آپ نے تمام علم کے باوجود آپ انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں کرتے. جی بالکل, کتاب مقدس کو نہیں جانتے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہوگی. تو ہمارا اگلا سوال آپ کی اجازت کے ساتھ ڈاکٹر کارسن ہیں, ڈی اے کارسن, وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام روح بخشتا ہے, خدا کی قدرت محدود منطق سے باہر. اگلے سوال کی طرف. جی, یسوع نے آسمان میں زندگی کو زمینی تعلقات سے مختلف کیوں بیان کیا, اور اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ زمینی زندگی بدنی زندگی ہے, اور یہاں پر ہم انسانوں کی متحدی میں, حکومتوں کے متحد اور پلس اچھے برے لوگ مکس ہو کر رہتے ہیں. یہاں پر زندگی کو جینا ہی محال ہے, ایسے مشکل ہے, برائی ہے, خرابی ہے, اور ابلیس بھی یہاں پر اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہے. لیکن جب ہم زمینی زندگی اور زمینی تعلقات سے مختلف آسمانی زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر رہنے والے لوگ الگ ہوں گے,
وہ سب ایک جیسے ہوں گے, وہاں پر خدا کا تخت ہوگا, خدا کی پریزنس ہوگی, تب زمینی معاملات کو, زمینی تعلقات کو آسمانی زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. تو وہاں پر ہم جلالی حالت میں ہوں گے, خاکی حالت میں نہیں ہوں گے. وہاں پر ہم ٹرانسفارمڈ ہو کر جائیں گے. وہاں پر کوئی گنہگار داخل, گنہونے کام کرنے والا داخل نہیں ہوگا. وہاں پر جو کچھ آپ یہاں فیس کرتے ہیں سب کچھ وہاں نہیں ہوگا, بلکہ لکھا ہے خدا ان کے آنسو پہنچ دے گا. آہو نالا نہیں ہوگا, بھوک پیاس جو آج ہمیں ستاتی ہے وہاں پر نہیں ہوگا. وہاں پر خدا کی قربت ہوگی, خدا کی حضوری ہوگی, خدا کا تخت ہوگا. تو وہ آئیڈیل لائف ہے. تو ہم زمینی زندگی کے تعلقات کو وہاں پر ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور چونکہ مشکل انسان کو کیا آتی ہے, زمینی زندگی وہ جی رہا ہے اور اس کی مشکلات, اس کے معاملات اس کو پتہ ہے, اور اس کے سارے تجربات وہ روز فیس کرتا ہے. تو اس لیے یہ بات اس کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اور آسمانی زندگی چونکہ ابھی اس نے دیکھی نہیں ہے, لیکن یہی بات ہے, بغیر دیکھے کا یقین کرنا, اسی کا نام ہے فیتھ, اسی کا نام ہے ایمان. تو خدا نے ہمیں اندیکھی چیزوں کا ثبوت ایمان دیا ہے. ایمان سے ہم کہتے ہیں کہ آسمان بھی ہے, ایمان سے ہم کہتے ہیں کہ بادشاہی بھی ہے, ایمان سے ہم کہتے ہیں کہ مکان بھی ہے, ایمان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں گے. اور جو کچھ بائبل میں لکھا ہوا ہے ہم ایمان سے قبول کرتے ہیں, اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ممکن. اور مسیح میں آ کر یہ ایمان تاریخی بن جاتا ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, پھر اندیکھا بھی نہیں رہتا. جی بالکل. مسیح میں آنے کے بعد تو آپ کے اوپر کوئی ایسی بات ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ تاریخی شخصیت ہیں. اور جب انہوں نے یہ بات کہہ دی اور ساری باتیں جو آسمان کی باتیں بیان کر دی, اور آسمان کی بادشاہی زمین پر دکھا بھی دی, جب انہوں نے مردے زندہ کر دی, خوراک پرووائڈ کر دی, طوفانوں کو تھما دیا, اور کوڑیوں کو, کوڑی بھی کہتے ہیں کہ اس کی صرف جو علاج تھا موت ہی تھی, جس طرح وہ کر دیتے تھے, اور مسیح نے ان کو ٹھیک کر دیا. تو آسمان کی بادشاہت میں ہمیں جو ہمارے مغالطے تھے یا جو غلط فہمیاں تھیں, وہ مسیح خدا ان کی ذات, اور اس کے بعد رسولوں کی جو منسٹری ہے, ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے سائے سے بھی لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے, ان کے پٹکے سے, ان کے کپڑوں سے. تو ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت جو زندگی ہوگی. تو اس لیے تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑے اچھے سے سمجھایا کہ قیامت ہمیں پرانی زندگی واپس نہیں کرتی, بلکہ وہ زندگی عطا کرتی ہے جس کا ہم نے کبھی تصور نہ کیا. تھینک یو پاسٹر جی, آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں جواب دیا. اور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جناب مسیح نے موسیٰ کی کتاب کا حوالہ دے کر قیامت کا ثبوت کیوں دیا, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جی تو بردر جی, میں جو آپ نے پہلے سوال پوچھا ہے زمینی زندگی اور آسمانی زندگی, تو دو الگ الگ جہان ہیں, اور دونوں کی طرز زندگی میں بڑا فرق ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے موسیٰ کی کتاب کا حوالہ دے کر قیامت کا ثبوت اس لیے دیا کہ موسیٰ اپنی کتاب میں جو مر چکے ہیں یہودیوں کے باوجداد, جنہوں نے وفات پائی ہے, ابراہم کی جو وفات ہے وہ 175 سال کی ایج میں, اور اس کو دفن کیا گیا, اور اسحاق کی جو وفات ہے وہ 180 سال کی عمر میں, اس کو بھی دفن کیا گیا. یعقوب کی وفات 147 سال کی عمر میں, اس کو بھی دفن کیا گیا. اور تینوں جو ڈیڈ ہیں اور وہ بریڈ ہیں, ان کے بارے میں کہا گیا کہ میں ابراہم کا خدا ہوں, میں اسحاق کا خدا ہوں, میں یعقوب کا خدا ہوں. تو کرائسٹ نے کوٹ کیا اسی شریعت کو, اسی موسیٰ کو جس پر فقیہ, فریسی اور صدوقی ایمان ان کو پتا تھا. انٹرپریٹیشن ان کی اپنی تھی, لیکن وہ خدا پر, اور وہ یہودی تھے اور وہ ایمان رکھتے تھے, اور وہ موسیٰ کے ٹیکسٹ کو بھی مانتے تھے. تو خدا کرائسٹ نے کوٹ کیا, تو اس نے کہا بھی ایک طرف آپ کہتے ہو قیامت نہیں ہوگی, خدا کہہ رہے میں ابراہم کا خدا ہوں, اسحاق کا خدا ہوں, یعقوب کا خدا ہوں. تو اگر وہ ڈیڈ ہیں اور انہوں نے زندہ ہی نہیں ہونا, یا زندہ خدا کی نظر میں وہ زندہ ہے ہی نہیں ہے, تو وہ پھر مردوں کا خدا نہیں ہو سکتا. یہ خدا کی شان کے خلاف, اور یہ خدا کے اپنے الفاظ ہیں. جی. اور اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ زندگی دینے والا خدا جو زندگی کا سورس ہے, سورس آف لائف گاڈ ہے, تو اس کے پیروکار, اس کے بندے لائف سے محروم ہو اور ڈیڈ پڑے ہو, تو یہ اس کی شان اقدس کے خلاف ہے. تو خدا کی عزت اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا لائف گیور ہے, اور وہ ابراہم کا خدا, اسحاق کا خدا, یعقوب کا خدا. یہ ثبوت ہے کہ وہ مردوں کا نہیں, وہ زندوں کا خدا ہے. تو قیامت پر اس نے مہر کر دی. میں اس میں ایک چھوٹی سی بات کا ایڈ کروں گا, پھر ایک سوال جو پچھلے اس میں ایک رہ گیا تھا. یہ خوبصورت بات, آر.سی. اسپرول ایک بڑا خوبصورت نام ہے. جی بالکل, بڑا مشہور. اور انہوں نے کہا کہ یسوع نے صدوقیوں کی اپنی کتابوں سے دکھایا کہ خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے, کیونکہ عہد کی محبت قبر میں ختم نہیں ہو سکتی. خدا کا رشتہ اس کے بندوں سے عارضی نہیں بلکہ ابدی. اگلا سوال وہ یہ ہے کہ وہ کون سا پھل ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے,
اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ پھل کیسے لا سکتے ہیں پچھلے چیپٹر کے حوالے سے؟ جی تو یہ پاکستان والے پھل کی بات ہو رہی تھی جہاں ٹھیکیداروں کو پاکستان دے کر وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ جو آپ کے ساتھ ان کا کنیکشن بن جائے، تو اس پھل کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو یہودیوں سے اس نے کہا کہ ایک پاکستان تھا جو میں نے ٹھیکیداروں کو دی، یہودی قوم کو دیا، تو ان کے سپرد خدا نے الہام کیا، ان کے سپرد خدا نے، ان کے ہاں نبی خدا نے برپا کیے، ان کے پاس بہت کچھ تھا، یہاں تک تھا کہ اگر اتنے معجزے سدوم اور عمورہ میں ہوتے تو وہ کب کے توبہ کر لیتے. کیا بات. تو جو کچھ آپ کو خدا دیتا ہے وہ بیج ہے، اب اس کے بدلے میں آپ نے پھل پیدا کرنا ہے. تو اگر آپ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو بائبل مقدس میں ہمیں توبہ کے موافق پھل کا ذکر ملتا ہے کہ اگر آپ نے جیسی آپ کی توبہ ہے ویسا آپ نے پھل پیدا کرنا ہے. پھر جو مسیحی ہیں وہ ڈالیاں ہیں اور کرائسٹ انگور کا حقیقی درخت ہے، تو ڈالی کو وہی پھل لگتا ہے جیسا درخت ہوتا ہے. تو اگر انگور کی ڈالی ہے تو اس کے اوپر آڑو نہیں لگیں گے. تو اگر کرائسٹ کی ڈالی ہے تو کرائسٹ کے کریکٹر کا پھل جو ہے وہ ایماندار کی زندگی سے مسیح کے کریکٹر کی جھلک نظر آئے گی. ویسا ہی مزاج رکھو جو مسیح یسوع کا بھی تھا. ایمان کے موافق پھل، توبہ کے موافق پھل، مسیح کے کریکٹر کا، مسیح کے مزاج کا پھل، اور اگر میں اس کو تھوڑا سا اور ایڈ کروں تو روح کا پھل. کیا بات. تو روح کا پھل محبت ہے. اچھا کئی دفعہ ہم روح کے پھل کہتے ہیں، فروٹ آف اسپرٹ ایک ہے، تو لیکن اس کے وہ اتنا واسٹ ہے کہ اس میں محبت بھی آتی ہے، اس میں صبر بھی آتا ہے، اس میں حلیمی بھی آتی ہے، اتنا وسیع وہ فروٹ ہے. تو جس پھل کا تقاضا اگر ہم یہودی کانٹیکسٹ میں کریں تو جو کچھ خدا نے یہودی قوم کو دیا تھا اس کے مطابق ان کو خدا کے ساتھ عملی زندگی میں پیش آنا چاہیے تھا، شریعت کے تقاضوں کے مطابق شریعت پر عمل کہہ لیں. لیکن اگر مسیحی کانٹیکسٹ میں بات کریں تو ہم توبہ یافتہ ہے، توبہ کے موافق پھل. ہماری نئی پیدائش ہے تو نئی پیدائش کا کردار اور نئی فطرت کے کام یہ پھل، اور اسی طرح سے روح القدس کا پھل، اور اسی طرح سے جو ہے وہ نئی فطرت کے جو نیک اعمال ہیں ان کا پھل، اور مسیح کا مزاج. تھینک یو پاسٹر جی. اور وقت بالکل ختم ہو چکا، اور چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ آج ہم وہ پھل پیدا کر رہے ہیں جو مسیح یسوع ہم سے چاہتے ہیں. چھوٹی سی بات کے ساتھ اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.